تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک گولی بھی نہیں چلایا مگر پورا پاکستان بنا کے دے دیا ہمیں. آپ اپنا سیاست کرے, آپ اپنا تحریکیں چلائے پرامن طریقے سے, کسی اور کو موقع نہ دو کہ ہمارے بچوں کے, ہمارے بلوچ بچوں کا, ہمارے بلوچ بہنوں کے ساتھ ظلم ہو, زیادتی ہو. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام مسائل کا حل میں خود نکال دوں گا. وہ جو دہشت گردوں کا سر پھر سے اٹھ رہا ہے, میں خود وہ سر کاٹوں گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ان کا غلط فہمی ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ فکر نہ کرے, میں ان کو مناؤں گا, میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں, ملک, وفاق اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آخر کار اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پڑے گا. ہم 2024 میں ہیں. پوری دنیا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. جب کبھی ہمارا کوئی بھائی تو کبھی ہمارا کوئی بہن اس ایشو کو اٹھا کے احتجاج کرتے ہیں اور ان کو ہم جواب بھی نہیں دیتے, ان سے ہم بات بھی نہیں کرتے. مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ جس طریقے سے جو انٹرم حکومت ہے, جو غیر سیاسی حکومت ہے, انہوں نے جس انداز سے لوگوں کے ساتھ, پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا, وہ بالکل غیر سیاسی, غیر جمہوری طریقہ تھا. آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو کتنا سپانسرڈ تحریک ہمارے خلاف شروع کیے گئے, مگر صدر زرداری نے ہر کسی کے ساتھ سیاسی طور پہ انگیج کیا, ایک خلوص نیت کے ساتھ ان کا مسائل کا حل نکالنے کا پورا کوشش کیا. یہی طریقہ ہے کہ ہم, چاہے وہ بلوچستان کا مسئلے ہو, چاہے وہ سندھ کے مسئلے ہو, چاہے وہ پشتونخوا کے مسئلے ہو, ہم بندوق کے زور پہ تمام مسئلے حل نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو طریقہ کار تھا, جو صدر زرداری کے مفاہمت کا طریقہ کار تھا, اس کو اپنا کے بلوچستان کے تمام مسائل کا حل نکالوں گا. آخری بات جو میں نے پچھلی بار بھی کہا اور میں آج ایک بات پھر دہرانا چاہ رہا ہوں, کچھ قوتیں یہ سازش کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام آپس میں لڑ پڑے, بلوچستان کے عوام آپس میں لڑ پڑے, سندھ, پنجاب, پختونخوا کے عوام آپس میں لڑ پڑے. وہ اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازشیں بناتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں 8 فروری کے بعد یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کروں گا. جہاں ایک طرف پاکستان کے اندر سازشیں پک رہے ہیں, ویسے پاکستان کی باہر سازشیں پک رہے ہیں. اور یہ کب تک چل سکتا ہے کہ ہمارا 4 ہمسایہ ملک ہے, تینوں سے تین ممالک سے ہم لڑ رہے ہیں, 3 ممالک سے ہم کاروبار تک نہیں کر سکتے. ایک ہی ہمارا دوست چین رہا ہے, ان کو بھی دہشت گرد سے لے کے کچھ قوتیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی تمام ممالک سے انگیج کریں گے, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, چاہے وہ دہشت گردی کا ایشو ہو. ہم بات کر کے, ڈپلومسی کر کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ میرے بلوچستان کے عوام کاروبار کر سکے, ترقی کر سکے. کاروبار چاہے وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہے, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ کرنا چاہے, چاہے وہ بھارت کے ساتھ کرنا چاہے, یہ ان کا حق ہوگا, یہ ان کا حق ہوگا کہ اپنے عوام کی ترقی کا بندوبست کرے. ہم
انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی ساتھیوں صدر زرداری نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میرے بلوچستان کے عوام کی ترقی کے لیے یہ منصوبہ کی بنیاد رکھا گیا. اس کے پیچھے سوچ یہ تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے، دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچے گا. ان تمام پسماندہ علاقوں کو، ان تمام دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کو میں معاشی ترقی لے کر آئیں گے، روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ رائیونٹ کا وزیر اعظم درمیان میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گیا. اس شخص نے سی پیک کا رخ تبدیل کر دیا. جو سی پیک نے پختونخوا اور بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے گزرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا تھا، اس کا رخ تبدیل کر کے لاہور سے لے کے گئے، اور لاہور میں آپ کا سی پیک کا پیسہ استعمال ہوا اورنج ٹرین بنانے کے لیے. اس کا نقصان سی پیک کا منصوبہ کا ہوا. بلوچستان میں جو ترقی ہونا تھا اس طریقے سے نہیں ہوا. مگر یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہمارا حکومت پسماندہ علاقوں کا حکومت ہوگا. ہمارا حکومت دہشت گردی سے متاثر ہوئے علاقوں کا حکومت ہوگا. اور ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی جو پسماندہ علاقے ہیں، جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں، وہاں سے ہم اپنا منصوبے شروع کریں گے. اگر وہاں معاشی ترقی ہوگا تو پھر پورے پاکستان میں معاشی ترقی ہو سکتا ہے. آپ نے 8 فروری کو ان تمام سازشوں کو ناکام کرنا ہے. آپ نے 8 فروری کو پورے بلوچستان میں اپنی ووٹ کی طاقت سے ان تمام سازشی قوتوں کو شکست دلوانا ہے. تیر پہ تھپا لگانا ہے، تیر کو جتوانا ہے. بلوچستان کا نشان کیا؟ خوددار کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟